مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کا خاندانی پس منظر و ابتدائی زندگی۔ مفتی محمد رفیع عثمانی رحمہ اللہ 21 جولائی 1936 کو برطانوی ہند کے قصبہ دیوبند کے خانوادہ عثمانی میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام محمد رفیع اشرف علی تھانوی نے رکھا تھا۔ عثمانی کے والد محمد شفیع دیوبندی دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم اور تحریک پاکستان کی سرخیل شخصیات میں سے ایک تھے۔ وہ مفتی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ کے بڑے بھائی تھے۔ تعلیمی زندگی کچھ یوں ہے۔ عثمانی رحمہ اللہ نے نصف قرآن دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیا اور 1 مئی 1948 کو ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ ان کے حفظ قرآن کی تکمیل مسجد باب الاسلام آرام باغ میں ہوئی اور آخری سبق فلسطینی مفتی اعظم امین الحسینی نے پڑھایا۔ 1951 میں دارالعلوم کراچی میں ان کا داخلہ ہوا۔ 1960 میں انہوں نے درس نظامی میں سند فضیلت حاصل کی۔ 1978 میں انہوں نے جامعہ پنجاب سے مولوی، جسے مولوی فاضل بھی کہا جاتا ہے، کہ امتحانات بھی پاس کیے اور انہوں نے 1960 میں دارالعلوم سے تخصص فی الافتاء کی سند بھی حاصل کی۔ عثمانی رحمہ اللہ کے اساتذہ کرام۔ عثمانی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم اکبر علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، موطا امام محمد اور سنن نسائی سبحان محمود سے پڑھی، سنن ابی داؤد رعایت اللہ سے اور جامعہ ترمذی سلیم اللہ خان سے پڑھی۔ انہوں نے محمد حقیق سے سنن ابن ماجہ کے بعض حصے پڑھے اور تکمیل رعایت اللہ نے کروائی۔ انہیں حسن بن محمد المشاط، محمد ادریس کاندھیلوی، محمد شفیع دیوبندی، محمد طیب قاسمی، محمد ذکریہ کاندھیلوی اور ظفر احمد عثمانی سے اجازت حدیث حاصل تھی۔ عملی زندگی کچھ یوں ہے۔ عثمانی رحمہ اللہ پاکستان علماء کونسل، اسلامی نظریاتی کونسل، رویت ہلال کمیٹی اور حکومت سندھ کی زکوٰۃ کونسل کے رکن تھے۔ وہ شرعی عدالتی بینچ عدالت عظمیٰ پاکستان کے مشیر اور NAD یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی اور جامعہ کراچی کے سیکنڈریٹ رکن تھے۔ انہوں نے وفاق المدارس العربیہ کی مجلس منتظمہ کی مجلس ممتحنہ کی رکن کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی اور بعد میں ان کے سرپرست بنائے گئے۔ انہوں نے 5 اکتوبر 2017 تا 16 جون 2021 تک وفاق المدارس کے نائب صدر کے طور پر خدمات انجام دی۔ 1986 میں عبدالحی عارفی کے وفات کے بعد عثمانی ان کے جانشین ہوئے اور دارالعلوم کے تیسرے صدر بنائے گئے۔ دارالعلوم کراچی میں عثمانی نے 1380 سے 1390 تک درس نظامی سے متعلق تمام کتابیں پڑھائیں اور 1391 سے انہوں نے مدرسہ میں حدیث اور افتاء کی صحیح کتابیں پڑھائیں۔ انہوں نے دارالعلوم کراچی میں صحیح مسلم کا درس بھی دیا اور طلباء افتاء کی تربیت بھی فرمائی۔ 1980 کی دہائی میں آخر میں عثمانی نے سوویتی خلاف جہاد میں جماعت حرکت الجہاد الاسلامی HUJI میں حصہ لیا۔ انہوں نے ہمیشہ طلباء کو سیاست سے دور رہنے کو کہا۔ قلمی خدمات کچھ یوں ہے۔ عثمانی نے عربی اور اردو میں تقریباً 27 کتابیں تصنیف کی۔ 1988 تا 1991 انہوں نے HUJI سے متعلق اپنی یادوں کو دارالعلوم کراچی کے اردو ماہنامہ البلاغ کے علاوہ اردو روزنامہ جنگ اور ماہانہ الارشاد میں شائع کروایا۔ بعد میں وہ یادیں تیرے پر اسرار بندے کے عنوان سے مستقل کتابیں
شکل بھی شائع ہوئی۔ عنایت احمد کاکوروی کے علم الصیغہ کا اردو ترجمہ اور شرح بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، برطانیہ، جنوبی افریقہ کے بہت سے مدارس میں درسی نظام کے نصاب میں داخل ہے۔ ان کی بعض تصانیف کے نام مندرجہ ذیل ہے: احکام زکوٰۃ، علامات قیامت و نزول مسیح، التعلیقات النافعہ، علی فتح الملہم، بیع الوفا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کتابیں لکھی ہیں۔ سانحہ ارتحال: عثمانی رحمہ اللہ کی پیچیدگیوں سے بچنے کے بعد صحت کے کئی مسائل شکار تھے اور ان مشکلات کا علاج بھی کیا جا رہا تھا۔ وہ طویل علالت کے بعد کراچی میں 18 نومبر 2022 کو 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ عارف علوی، صدر پاکستان اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا۔ مریم اورنگزیب نے عثمانی کی وفات کو ناقابل تلافی نقصان قرار دیا اور گورنر سندھ کامران قیصوری نے اسے عالم اسلام کے لیے عظیم نقصان قرار دیا۔ سید مراد علی شاہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب کی وفات عالم اسلام کے لیے ایک عظیم سانحہ ہے۔ ان کی دینی خدمات لازوال ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کی وفات پر دل بہت رنجیدہ ہے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے بھائی محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ نے 20 نومبر 2022 کو پڑھائی اور اس میں فضل الرحمان قائد جمعیت اور حافظ نعیم الرحمان اور بھی بہت سے بڑے علماء شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔